ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت نامہ۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک تفصیلی فیصلہ جس کے تحت وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو کنوکشن کا سامنا ہے اس وقت۔ اس فیصلے کو پیپلز پارٹی نے نہیں مانا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس میں جو ایک اضافی نوٹ شامل کیا گیا ہے اس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے ان کے اپنی رائے اس میں شامل ہو گئی ہے جو کہ ججمنٹس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اور دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ایک علیحدہ سٹینڈ لیا ہوا ہے حکومت کے خلاف، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نااہل ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کو اسٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے، ان کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے اخلاقاً۔ آج ہم نے بات کی سرود اعجاز سے جو کہ لائر ہیں، ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم نے ان سے جو قانونی تھوڑی سی نکتہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد سید لنڈن سے۔ ہم ان سے تھوڑا سا سیاسی حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سید جواد سید صاحب۔ جی السلام علیکم توقیر۔ اچھا، آپ نے بھی تفصیلی فیصلہ دیکھا ہوگا سپریم کورٹ کا، جس میں ایک اضافی نوٹ شامل ہے جس پر آج کل بڑی تنقید کی جا رہی ہے مختلف حلقوں کی جانب سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کو یہ جو اضافی نوٹ میں انہوں نے اپنی شاعری کر کے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ جی اضافی نوٹ جو ہے بڑا دلچسپ بھی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ قانون کے تو شاید بہت گہرے نکات ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے عالمی ادب کے بھی بڑے اہم نکات انہوں نے شامل کیے ہیں، جس میں انہوں نے خلیل جبران کی بھی شاید ایک یا شاید دو نظمیں انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر درج کی ہیں، اور مختلف اقوال اور مختلف تاریخی واقعات کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے جسٹس آصف کھوسہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ در حقیقت جو ہے عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اور اگر کوئی عدلیہ کی اہانت کرتا ہے، اگر کوئی عدلیہ کی توہین کرتا ہے تو وہ در حقیقت جو ہے عوام کی توہین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر پاکستان کے عوام کو تانا دیتے ہیں، پاکستان کے عوام سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کے کتنے لشکر بن سکتے ہیں۔ وہ در حقیقت وہ پاکستان کے عوام کو چیلنج کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی نمائندہ عدالت ہے، عدالت عظمیٰ ہے، اگر اس کی توہین ہوتی ہے تو یہ در حقیقت عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس اہانت کا ازالہ کرے۔ اس میں واضح طور پر کچھ لوگوں نے تو بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ در حقیقت جو ہے اس اضافی نوٹ کے توسط سے پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے، جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اور ان کے رفقا نے در حقیقت عوام کو بغاوت کے لیے اکسایا ہے اپنی ہی منتخب کردہ جمہوریت اور جمہوری حکومت کے خلاف، جس کے اوپر ظاہر ہے بہت سارے اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ نے اور دیگر جو ہے قانونی ماہرین نے اس کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا اضافی نوٹ جس کے اندر ذاتی باعث، ذاتی تعصب، بڑا کھل کے سیاسی تعصب جسٹس کھوسہ کا نظر آتا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کا اضافی نوٹ لکھنے سے گریز کرتے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہوں گا، اور یہ نشاندہی صرف آپ کے لیے اور ہدایت نامہ کے ناظرین کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے بھی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ سے کہ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ عدالت جو ہے یہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے، اور یہ عدالت جو ہے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتی ہے، ان کی نمائندگی کرتی ہے۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے
پاکستان کے عوام کا ایک رکن ہونے کے ناطے ہم بھی آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری نمائندگی کا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے لشکر بنانے کی درخواست کی ہے، تو آپ کیوں ایسے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ جو لشکر بنا کر پاکستان کے عوام کا قتل عام کر رہے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جائیں تو جسٹس آصف سعید کھوسا وہ ذات شریف ہیں کہ جنہوں نے حافظ سعید کو بری کیا باعزت، اور حافظ سعید جو ہیں لشکر طیبہ کے جو ایک کالعدم تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، عالمی طور پر دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے سربراہ اس کے قائد ہیں، نام تبدیل کر کے جماعت الدعوہ کے نام سے کام کر رہے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ صرف ٹائٹل چینج ہوا ہے، ایکٹیویٹیز اور آپریشنز وہی ہیں۔ تو یہ وہ ذات شریف ہے، تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح لشکر طیبہ وجود رکھتا ہے اس طرح کے سینکڑوں لشکر بن جائیں تاکہ یہ عدالت اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرائے؟ یہ تو پہلی بات ہے۔ اس کے ساتھ توقیر میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، ہدایت نامہ کے ناظرین ایک کانٹیکسٹ بھی سمجھ لیں کہ یہ جسٹس آصف سعید کھوسا یہ صاحب کون ہیں اور ان کا سیاسی پس منظر کیا ہے اور ان کے پولیٹیکل اور سوشو اکنامک اور فیملی خاندانی انٹرسٹ ان کے کیا ہیں اور ان کے باعث کیا ہیں۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کے علم میں تو ہو، لیکن شاید کچھ کے علم میں نہ ہو کہ اس وقت حکومت پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں وہ ان کے بھائی ہیں۔ اچھا، جو ایک اور متنازعہ جو شخصیت ہیں طارق کھوسا کے نام سے، یہ بھی حکومتی ملازم تھے، ان کو سپریم کورٹ کی بڑی خواہش تھی کہ طارق کھوسا سے میمو گیٹ کو انویسٹیگیٹ کروایا جائے، یہ بھی انہی کے بھائی ہیں۔ اچھا، یہ کن کے داماد ہیں؟ یہ اس عظیم شخصیت کے داماد ہیں جس نے پاکستان کے پہلے منتخب شدہ وزیر اعظم کو پھانسی دی، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر جس نے دستخط کیے تھے، اس کا نام ہے جسٹس نسیم حسن شاہ، یہ ان کے داماد ہیں۔ تو میں مزید کوئی بات کہنا نہیں چاہتا کہ ان کی اہانت ہو نہ جائے، لیکن ان تمام حقائق کو کنیکٹ کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پر جب انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے نمائندہ ہیں تو ہمیں بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ خدا کے لیے ہماری نمائندگی کا حق ادا کریں، خدا کے لیے انصاف دیں، انصاف کے نام پر اس قوم سے اور اس ملک سے مذاق نہ کریں۔ جی توقیر۔ اچھا، اس سے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، اپوزیشن دیکھ لیں، نواز شریف کے جو آج کل جلسے ہیں وہ بھی پرجوش ہیں آج کل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برملا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں، عدالت کا فیصلہ مانیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں یا دوسرے پی ٹی آئی ہے، ان کی طرف سے یہ جو بیانات ہیں، یہ جو فضا ہے، سیاسی فضا ہے، اس میں کس قدر تناؤ بڑھ رہا ہے؟ جی، یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کچھ صبر کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو کمپیئر نہیں کرنا چاہتے عمران خان کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف ایک محدود جماعت ہے جس کے سیاسی امکانات مستقبل میں بھی نہایت محدود ہیں، شاید لاہور یا پنجاب کے کچھ ایک یا دو شہروں تک، وہ بھی چند سیٹوں تک محدود ہمیں اس کے امکانات نظر آتے ہیں۔ نواز شریف کا ایک بڑا گہرا اور بڑا منجھا ہوا سیاسی پس منظر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اور ان کی جماعت کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نواز شریف صاحب سے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے یہ درخواست کریں گے کہ 4 سال جس طریقے سے انہوں نے صبر کے ساتھ گزارے ہیں، اب چند مہینے رہ گئے ہیں، ان کو صبر کے ساتھ گزاریں، اور اگر کچھ ایسے لوگ ان کی جماعت میں موجود ہیں جو ان کو ایڈونچرزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو ان کو اس چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے برطرف کیا جائے یا اس سے استعفیٰ دیا جائے، تو اس سے جمہوریت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اس سے نواز شریف کا یا ان کی پارٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور میں نواز شریف سے عرض کروں گا اور ان کی جماعت سے عرض کروں گا کہ اور کچھ نہیں تو اپنی ہی جماعت کے ایک ایم این اے
جن کا نام ایاز امیر ہے، ان کا 12 مئی کو کوئی 3 دن پہلے ان کا کالم پبلش ہوا ہے جنگ میں، جس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے ہم زرداری صاحب کے اوپر بہت سی تنقیدیں کر سکتے ہیں، وزیر اعظم گیلانی کے اوپر تنقیدیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایاز امیر نے بڑا براہ راست کہا ہے، اور جس طرح ظاہر ہے کچھ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے اندر زیادہ لکھا نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو ادارہ بالکل کیا کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے رہنماؤں کے خلاف یک طرفہ احتساب کی مہم لے کر آگے بڑھ رہا ہے، جس سے ان کی مراد عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ ہے، تو یہ بھی کوئی پارسا لوگ نہیں ہیں۔ اور جیسا ابھی ہم نے اب سے چند منٹ پہلے اپنے ڈسکشن میں ثابت کیا کہ یہ لوگ جسٹس آصف سعید کھوسا اور ان جیسے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے بھی پولیٹیکل بائسز ہیں۔ جسٹس خلیل رمدے اسی طرح کی ایک شخصیت تھے کہ جن کے جو ہے بھائی جو ہیں سٹنگ ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ اسی طریقے سے سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس افتخار محمد چودھری، جن کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ جتنے بھی انتہا پسند جماعتیں ہیں ان کی طرف یہ تھوڑا نرم برتاؤ رکھتے ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ کے کزن ہیں، اور رانا ثناء اللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں اور پنجاب میں قانون کے وزیر بھی ہیں، اور سپاہی صحابہ کے ساتھ ان کے گہرے روابط بھی ہیں۔ تو یہ لوگ کوئی پارسا لوگ نہیں ہیں، ہم اس عدالت کے اوپر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتے۔ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سیاستدان جو تھے وہ آمروں کا سہارا لیتے تھے، اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں ان کے بیانات اس طرح نہیں ہیں اور جمہوریت کے حق میں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سیاستدانوں نے رخ کر لیا ہے عدلیہ کا، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ جی یہ بات تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فوج کا کردار اگرچہ اس وقت ہمیں براہ راست نمایاں طور پر نظر نہیں آتا، لیکن اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ فوج اس وقت بالواسطہ طور پر یا انویزیبل طور پر نہ نظر آتے ہوئے اپنا رول پلے نہیں کر رہی۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میڈیا میں رپورٹ ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں پر لوگ بات کرتے ہیں اور کچھ چیزوں پر لوگ جو ہے چپ رہتے ہیں۔ ابھی میں نے ایاز امیر صاحب کا تذکرہ کیا، انہوں نے بھی واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ میرے سامنے ان کا مضمون موجود ہے، انہوں نے واضح طور پر اس کا لکھا تھا کہ اگر جج صاحبان صرف اپنی بحالی کے واقعات پر ہی نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کسی لانگ مارچ کی کم اور فوج کی مداخلت کا نتیجہ زیادہ تھی۔ تو ایون یہ جو ہمارے چیف جسٹس اور باقی جو عدالت کے جو ہمارے جج صاحبان ہیں یہ جو بحال ہوئے تھے، یہ ایک میرا خیال ہے کہ اب یہ کامن نالج ہے، اب یہ عام طور پر تمام لوگوں کو علم ہے کہ اس میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے ایک اہم رول پلے کیا تھا، اور شاید زرداری صاحب ریلکٹنٹ تھے، لیکن اس ریلکٹنس کو ایک نوڈ میں، ایک اپروول میں تبدیل کرنے میں بڑا کلیدی رول پلے کیا تھا، ادا کیا تھا آرمی چیف نے۔ اور یہ رول اور اس طرح کا جو فوج کا کردار ہے جو ابھی تک جاری ہے اور جاری رہے گا، ہم نے میمو گیٹ کی شکل میں جو دیکھا اس میں فوج کا کردار تھا، اور اس فوج کے کردار کے ساتھ ساتھ عدلیہ نے اپنا ایز اے کمپوننٹ اور میڈیا کے ایک سیکشن نے ایز اے کمپوننٹ اپنا رول ادا کیا، اور ان تینوں کو ہم کہتے ہیں 3 جیم۔ پہلا جیم ہے جنرل، اور دوسرا جیم ہے جج، اور تیسرا جیم ہے جرنلسٹ۔ تو ایک خاص طرح کے جرنلسٹ ہیں جو آپ کو نام نہاد لبرلز میں بھی نظر آئیں گے، انگریزی اخباروں میں، اور یہ آپ کو نظر آئیں گے دائیں بازو کے لوگ جو زیادہ تر اردو اخباروں میں لکھتے ہیں۔ ان کی تمام کی اکثریت جو ہے یہ اپنے سوشو اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے ایگزسٹینشل ایشوز کی وجہ سے فوج کے ساتھ اور بہت زیادہ یہ وفادار ہیں۔ عدلیہ کا تو تعلق ہسٹوریکل ہے نا جی، تاریخی طور پر عدلیہ نے فوج کے ساتھ ایک ویلنگ پارٹنر کے طور پر اپنا رول پلے کیا ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج یا پچھلے 4-5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے لیڈرز کے خلاف یک طرفہ احتساب کی مہم چلائی، اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکٹڈ وزیر اعظم تھا جس نے ان کو ایک فوجی جنرل کی قید سے رہائی دلائی۔
آپ نے بات کی وزیر اعظم کی. اچھا، وزیر اعظم گیلانی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے وہ جو بیانات دے رہے ہیں ان میں کوئی یکسانیت نہیں ہے اور وہ پورے اعتماد نظر نہیں آتے. حالانکہ پہلے ہم دیکھتے تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے تھے اور ایک روب دبدبے کے ساتھ بات کرتے تھے، لیکن اس عرصے میں انہوں نے اپنے بیانات میں بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تبدیل ہوتے ہیں اور کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں. مثلاً ابھی پچھلے دنوں انہوں نے یہ بات کی کہ عدالت میرے دوست ہے اور مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس طرح کے بیانات کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ جی، ٹھنڈے میٹھے وزیر اعظم ہیں، جس طرح ہمارے صدر ہیں ٹھنڈے میٹھے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ان سے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن صدر زرداری پر اور وزیر اعظم گیلانی پر ہم پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے 4-4.5 سال میں انہوں نے سیاسی انتقام پسندی سے گریز کیا ہے، انہوں نے ماحول کو خام خواہ کشیدہ کرنے سے گریز کیا ہے، انہوں نے انتقام پسندانہ سیاست سے گریز کیا ہے، وہ سیاست جس نے پچھلے 15-20 سال میں پاکستان کا بہت نقصان کیا. کم از کم پچھلے 4-4.5 سال کے اندر ہمیں اس طرح کے جو ہے کچھ مظاہر نظر نہیں آئے. یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ ظاہر انسان تو ہیں، ان کے اوپر اثرات بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر وزیر اعظم گیلانی کے اوپر جس طریقے سے یک طرفہ احتساب کی ایک باقاعدہ کیمپین پچھلے چند ماہ میں چلائی گئی، میڈیا میں ان کا ٹرائل کیا گیا. ایک خاص گروپ ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے فوج کے ساتھ بھی، میں میڈیا گروپ کی بات کر رہا ہوں، جس کا فوج سے بھی تعلق ہے اور فوج کے توسط سے عدلیہ سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اس نے ان کے خلاف بڑی یک طرفہ کیمپین چلائی اور یہ کہا گیا کہ یہ اب گئے کہ تب گئے، اور ان سے انفیئرلی ان سے ریزگنیشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ایک کامیاب وزیر اعظم ہیں. ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں جمہوری حکومت سے، لیکن یہ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ میڈیا کا کام نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ فلاں کو الیکٹ ہونا چاہیے اور فلاں کو نہیں ہونا چاہیے. اگر اس حکومت نے مجموعی طور پر یا اس کے کسی وزیر نے یا کچھ ارکان نے اگر عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تو ہمیں پورا اعتماد ہے کہ عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو عوام ان کو ری الیکٹ کریں گے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم قیاس آرائی نہیں کریں گے، اس کے لیے ہمیں کچھ مہینے ویٹ کریں گے اور پھر جو عوام کا فیصلہ آئے گا وہ انشاءاللہ تعالی ہم تہہ دل سے قبول کریں گے. اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گیلانی حکومت جو ہے وہ اپنی ذہانت طاقت سے نہیں بلکہ اپوزیشن کی کمزوریوں سے ابھی تک قائم ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر کہ اپوزیشن کی کمزوریاں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی قابلیت بھی ہے، تو یہ چل رہے ہیں نا. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس نے دوستوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلی ہے. یہ وہ حکومت ہے کہ جس نے صوبہ سرحد کو اس کا اپنا لیجیٹیمیٹ نام دیا، خیبر پختونخوا کا نام دیا، جس میں جو ہمارے پختون بھائی اور بہن ہیں ان کو ان کی جائز شناخت ملی جو ان کا دیرینہ مطالبہ تھا. یہ وہ حکومت ہے جس نے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود سندھ کے اندر بھی کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کروائے ہیں، پنجاب میں جنوبی پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ حکومت اپنے حلیفوں کو ساتھ لے لے کر چل رہی ہے. اس کے حلیف اپنی جگہ پر قائم ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اپوزیشن کی کمزوری ہے. یقیناً اس حکومت کی کچھ نہ کچھ لیاقت تو ہے جس کی وجہ سے یہ قائم ہے. آخر یہ اس حکومت میں اتنی لیاقت تو موجود ہے جو اس سے پہلے کی حکومتوں میں نہیں تھی، اور میں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں کی حکومتوں کی بات کرتا ہوں. بلکہ اس سے پہلے جو جنرل مشرف کے دور میں ایک سیمی ڈیموکریسی کا جو سیٹ اپ تھا اس سے بھی بہتر ان کی حکومت گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایک وزیر اعظم موجود ہے پچھلے 4-4.5 سال سے، ایک صدر موجود ہے پچھلے 3.5 یا 4 سال سے. تو ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے، اور یقیناً اس کامیابی میں میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم ان کو اس کامیابی کا کریڈٹ نہ دیں. اگر اس کامیابی کے ساتھ ہم اگر وہ دیکھیں دوسرے حوالے سے دیکھیں جن میں
ہماری عدالتیں بھی ناکام رہیں اور ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ بھی ناکام رہے. وہ سب سے اہم مسئلہ وہ یہ تھا کہ انسانی نسل کشی جن میں شیعہ مسلمانوں کا قتل، بلوچوں کا قتل، ٹارگٹ کلنگ، ان میں مکمل ناکام رہی حکومت. اور عدلیہ نے بھی، جو کہ مشہور ہے سو موٹو لینے میں، از خود نوٹس لینے میں، وہ بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے پر، اس کے علاوہ اور ہم دیکھتے ہیں بجلی کا بحران بہت زیادہ عروج پر ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ بے حال ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات درست ہے آپ کی. مطلب یہ جو آپ نے کمزوریاں گنوائی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوری حکومت کی کمزوریاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ریاست کی کمزوریاں بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ہمارے بلوچوں کی بات کی. کئی سالوں سے، شاید 4-5 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے بلوچستان کے اندر بلوچ نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو اغوا کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ڈمپ کیا جا رہا ہے. ایک غیر اعلانیہ کل اینڈ ڈمپ پالیسی پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اس پالیسی کو چلا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ کل اینڈ ڈمپ پالیسی بنائی گئی ہے یا اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. حقائق ایسا نہیں بتاتے. پاکستان کی ریاست اس کی ذمہ دار ہے اور پاکستان کی ریاست کے اندر پاکستان کے طاقتور ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور دیکھیں، جمہوری حکومتیں جو ہیں یہ کانسٹنٹ نہیں ہیں، یہ ویریبل ہیں. آج کوئی حکومت ہے، 4 سال بعد کوئی اور حکومت ہوگی، 3 سال کے بعد کوئی اور حکومت ہوگی، لیکن جو کانسٹنٹ ہے وہ پاکستان کی ریاست ہے. پاکستان کے طاقتور ادارے وہ کانسٹنٹ ہیں اور یہ وہی ادارے ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً بلوچستان میں ملٹری آپریشن کیا. اور اس ملٹری آپریشن کے دوران اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بلوچستان کے معصوم لوگوں کے اوپر بہت مظالم ہوئے اور یہ مظالم آج تک جاری ہیں. ہاں، ہم ایگزونریٹ، ہم بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے صدر زرداری کو، وزیر اعظم گیلانی کو، اور خاص طور پر بلوچستان میں جو صوبائی حکومت ہے اس کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے کہ انہیں قرار واقعی احتجاج کرنا چاہیے تھا، انہیں قرار واقعی ریمیڈی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی، انہیں اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تھے کہ طاقتور ادارہ مجبور ہو جاتا کہ اپنی لمٹس کے اندر آئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پر بلوچ عوام کے اوپر اس طرح کی ایکسیسز نہ کرے. چلیے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جواد سید ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے. اور اس سے بریک سے پہلے سوروپ اعجاز پاکستان سے ہمارے ساتھ